اس نے کہا ہوا ہے. تو جب یہ صحیح ہے، کہنے والے نے جو کہا ہے صحیح ہے کہ کنین ملیریا کو روکتی ہے، اور ہم اس سفید رنگ کی ٹیبلٹ دے رہے ہیں ہر 3 گھنٹے کے بعد، اور دیے چلے جا رہے ہیں، بخار نہیں رک رہا، تو اگلی چیز یہی ہوگی کہ بھائی یہ کنین نہیں ہے. اور جب کہا جائے کہ یہ کنین نہیں ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ گئے کہ سر کیسے کنین نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب تو سفید رنگ کی اتنی ٹکیاں وہ کہتے تھے کنین کیسے نہیں ہے. بھائی یہ اس طرح کنین نہیں ہے کہ ان ٹکیوں کے دینے سے بخار رک جاتا تھا. یہ سفید رنگ کی ٹکیاں تو ہیں، ان سے بخار نہیں رک رہا. تو پھر اسے کیسے مان لیا جائے کہ یہ کنین ہے؟ کیا دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو دیکھیے یہاں سے وہاں تک اپنے بزرگوں کو دیکھا سفید رنگ کی ٹکیاں ہوتی تھی جو وہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھی تو کرو کہ اس سے بخار رکتا تھا. تمہاری ٹکیوں سے بخار نہیں رک رہا. اب تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، اندر سے تو بخار رک گیا ہوا ہے، یوں ہی باہر سے آپ کو نظر آتا ہے. اور آگے چلیے ان سے پوچھئے کہ صاحب اس کے لیے تو نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس زندگی میں اس کا بخار نہیں رکتا، مرنے کے بعد تو رکے گا. عزیزان من، خدا نے کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی. حکمت کے معنی یہ ہیں زندہ مشہود محسوس نتائج سے کسی چیز کو پرکھ کے دیکھ لینا. قرآن کسی کو فریب میں نہیں رہنے دیتا. ایبسٹریکٹ آپ جسے کہتے ہیں، مجرد حقائق جسے کہتے ہیں، لفظوں میں نظری طور پہ کچھ باتیں کرتے رہنا، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیلوشپ لاجک جسے کہتے ہیں، تھیریپی آف لاجک ایک چیز ہوتی ہے، منطق کی فریبکاریاں، اس میں تو ہو سکتا ہے آپ کسی فریب میں رہ جائیں. لیکن جب محفوظ نتائج کسی چیز کی صحیح ہونے کی دلیل ہو، پھر تو آپ فریب میں رہ نہیں سکتے. اگر وہ ٹکیا آپ کے ملیریا کو روکتی ہے تو کنین ہے، اور اگر وہ نہیں روکتی تو ہزار سفید رنگ کی 5 گرین کی تول میں بھی پوری ہو، رنگ میں بھی پوری ہو، وہ نہیں روکتی تو کنین
نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینی بات ہے کہ صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اگر یہ صلاۃ جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ نہیں روکتی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نہیں روکتی، یہ وہ تکیہ نہیں ہے برادران عزیز۔ بات بڑی صاحب، پھر یہ ایک ہی چیز نہیں کہ جس کو روکنے کا کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابیاں اور کامیابیاں جماعت مومنین کے لیے، ان کے لیے جو اپنی صلاۃ میں پورے جھکاؤ سے اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ کامیابی کا معیار قرآن بتا رہا ہے۔ دنیا میں آج جہاں کہیں دو مسلمان ملتے ہیں وہ اپنا مرثیہ پڑھتے ہیں، ہر شخص ہم میں سے اپنی حالت پہ رو رہا ہے۔ ساری دنیا کے 50-60 کروڑ مسلمان رو رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے کہ جو صلاۃ کے پابند، نماز کے پابند نہیں ہیں، انہیں لیجئے کہ جو اس کے پابند ہیں، اس نماز کے جو ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ ان کی زندگیاں کامیابیوں کی زندگیاں ہیں، کامرانیوں کی زندگیاں ہیں؟ سوچئے تو صحیح برادران عزیز۔ صلاۃ کرتی کیا ہے اور اسے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے جو کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، سنیے کہ یہ کیا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی، قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا، پارٹیاں بنا رکھی، بنی اسرائیل کی محکوم قوم کو اپنے ظلم اور استبداد سے اس شخص نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ جاؤ اور اس سے ٹکر لو،